بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم ٹرانسمیشن لائن کے مکینیکل ڈیزائن کو کنٹینیو کریں گے۔ اس سے قبل ہم لیکچر نمبر 14 میں دیکھ چکے ہیں کہ ٹرانسمیشن لائن کے مکینیکل ڈیزائنز کو جو فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں ان میں ہم نے پہلے 5 فیکٹرز کی اسٹڈی کر لی ہے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے گریڈ آف کنسٹرکشن سے۔ گریڈنگ کا ان جنرل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مٹیریل کو یا کسی بھی چیز کو ڈپینڈنگ اپون اٹس پراپرٹیز یا اس کی کوالٹیز کی بیس پہ کلاسیفائی کر لیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم کنڈکٹرز کی ہی بات کریں تو جہاں پہ ہمیں زیادہ ہارش انوائرمنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، جہاں پہ ہمیں اسٹرینتھ زیادہ ریکوائرڈ ہوگی، تو وہاں ہم بہتر کوالٹی کا کنڈکٹر استعمال کریں گے، جبکہ جہاں پہ ہمارا کنڈکٹر لو کوالٹی میں بھی سروائیو کر سکتا ہے تو وہاں پہ ہم لو کوالٹی کنڈکٹر یوز کر کے ہم کاسٹ بچائیں گے یا کاسٹ کم کریں گے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریڈنگ آف کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک یہ کرائٹیریا ہوگا جس سے آپ ٹرانسمیشن لائن کی جو اسٹرینتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو جج کریں گے کہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اس کے لیے کرائٹیریا ہوگا۔ تو ٹرانسمیشن لائن کی اسٹرینتھ کا مینلی تعلق کس سے ہوگا؟ سیفٹی سے ہوگا۔ جہاں پہ آپ کو سیفٹی زیادہ ریکوائرڈ ہوگی وہاں پہ آپ بہتر سٹینڈرڈ کی جو ہے ٹرانسمیشن لائن استعمال کر رہے ہوگے، اور جہاں پہ آپ کے انوائرمنٹ اس طرح کا ہے جس میں سیفٹی ادھر جو ہے کلیئرنسز وغیرہ اچیو ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ دوسری یا جو ہے تھوڑا کم کوالٹی کی جو ہے ٹرانسمیشن لائن استعمال کرو گے۔ اب ہمارے پاس جو گریڈنگ آف کنسٹرکشن ہوتی ہے یہ مینلی اس کیس میں ٹائپ آف سرکٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ٹائپ آف سرکٹ پہ یہاں پر آتا ہے کہ آپ کا اے سی سرکٹ ہے، ڈی سی سرکٹ ہے۔ وولٹیج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آف کورس جب آپ کی وولٹیج ہائی ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پہ انسولیشن کے سٹینڈرڈ جو انسولیشن ہے وہ زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو ہم کنڈکٹر کی سلیکشن بھی اسی بیس پہ کریں گے کیونکہ اب ہمیں کلیئرنس وہاں پہ زیادہ چاہیے ہوگی۔ اور سراؤنڈنگ آف دا لائن، سراؤنڈنگ آف دا لائن پہ یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ آپ کس طرح کے انوائرمنٹ پہ وہ ٹرانسمیشن لائن پلیس کر رہے ہو، آئدر وہ ایک پلین ایریا ہے یا کوئی مونٹینیس علاقہ ہے، وہاں پہ موسم کس طرح کا ہوتا ہے، درخت ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کی کنسٹرکشن کی گریڈنگ استعمال کرنی ہے۔ ہم جس بک کو فالو کر رہے ہیں اس میں این ای ایس سی اسٹینڈرڈز یوز ہو رہے ہیں، تو این ای ایس سی اسٹینڈرڈز لیٹر بیس پہ کنسٹرکشن گریڈنگ کو ڈیفائن کرتا ہے، جس میں بی، سی، ڈی، ای، این شامل ہے۔ بی سب سے بیسٹ ہے اور ہائیسٹ گریڈنگ کا ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ کو زیادہ اسٹرینتھ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں پہ آپ بی اسٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن استعمال کرتے ہو۔ این اس میں سب سے لیسٹ اسٹینڈرڈ کی ہوگی اسٹرینتھ، لیسٹ اسٹینڈرڈ کی اسٹرینتھ ہوگی، اور اگر آپ نے کوئی کمیونیکیشن لائن وغیرہ لگانی ہے تو اس کے لیے آپ ڈی اسٹینڈرڈ کی ٹرانسمیشن لائن استعمال کرو۔ ٹرانسمیشن لائن کے میکینیکل ڈیزائن کے اندر جو نیکسٹ 2 پیرامیٹرز ہیں جن میں کنڈکٹرز اور ٹائپ آف انسولیٹر شامل ہیں، ان دونوں کو ہم نے آلریڈی ڈیٹیل میں آن کیمپس کلاسز میں ڈسکس کر لیا، آپ ان لیکچرز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن لائنز کے لیے کنڈکٹرز استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کے سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، اور ان کنڈکٹرز کو ہم کس فارم میں یوز کرتے ہیں، جیسے اسٹینڈرڈ فارم میں یوز کرتے ہیں اور اسٹینڈرڈز بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ ہم نے اس لیکچر کے اندر ڈسکس آلریڈی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسولیٹرز کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اور کون سے انسولیٹر کس طرح کی کنڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹرانسمیشن لائن کے میکینیکل ڈیزائن میں لاسٹ پوائنٹ ہے جوائنٹ یوز آف یوٹیلیٹی پول۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ایک ہی پول کے اوپر ملٹیپل سرکٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ملٹیپل سرکٹس اگر الیکٹریکل ہیں تو جو ہائی وولٹیج لائن ہوگی وہ ٹاپ کے اوپر ہوگی اور جو لو وولٹیج لائن ہوگی وہ نیچے ہوں گی۔ فار ایگزامپل اگر ایک ہی پول کے اوپر 11 kV اور 220 وولٹ کی لائنز آ رہی ہیں تو جو 11 kV کی لائن ہوگی وہ اوپر ہوگی، جبکہ 220 وولٹ والی لائنز کیا ہوں گی؟ نیچے ہوں گی۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک ہی ٹاور کے اوپر الیکٹریکل لائنز اور کمیونیکیشن لائنز آ رہی ہیں
تو جو ہائی وولٹیج کی وائرز ہوں گی، یعنی جو الیکٹریکل وائرز ہوں گی وہ اوپر ہوں گی، جبکہ جو کمیونیکیشن وائرز ہوں گی یا کمیونیکیشن کیبلز ہوں گی وہ ٹاور کے نیچے لگائی جائیں گی، اور دونوں کے درمیان ایک سرٹن کلیئرنس کو مینٹین کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی لائنز گراؤنڈ کے نزدیک لگائیں گے ہم، وہاں پہ ایک منیمم گراؤنڈ کلیئرنس بھی ہمیں دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے کہ گریڈ آف کنسٹرکشن کیا چیز ہوتی ہے۔ تو جب ہم ایک پول کو ملٹیپل سرکٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ایک ہی پول کو ڈفرینٹ یوٹیلیٹیز استعمال کر رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ آف کورس گریڈ آف کنسٹرکشن بھی بہتر ریکوائرڈ ہوتا ہے، لیکن جو میجر کنسرن اس کیس میں ہوتا ہے وہ کلیئرنس ہوتی ہے، اور ہمیں ہائی وولٹیج لائنز اور جو لو وولٹیج لائنز ہیں ان کے درمیان میں ایک جو ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ اسپیسیفائی کرتے ہیں کلیئرنس، اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔